عورت کی بربادی پتہ ہے کب شروع ہوتی ہے؟ جب وہ اپنی تعریف دوسرے لوگوں سے سن کے خوش ہوتی ہے، غیر مردوں سے سن کے خوش ہوتی ہے، اور اپنے گھر کے مسئلے مسائل نا باہر کے لوگوں سے ڈسکس کرتی ہے۔ السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے نعمان عطا۔ عورت کی تعریف، عورت جو نا اپنی تعریف جب غیر مردوں سے سن کے خوش ہوتی ہے، گھر کے مسئلے باہر بات ڈسکس کرتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو نشر کر رہی ہوتی ہے۔ ایک عورت کو نا شک ہو گیا کہ اس کے شوہر کا باہر کسی دوسری عورت کے ساتھ چکر چل رہا ہے، وہ باہر شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی کسی دوست نے بتایا۔ عورت کی دشمن ہمیشہ ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ تو عورت اس وقت میں ایسے حالات پتہ کیا کرتی ہیں؟ درباروں پہ جائیں گی، بابوں پہ جائیں گی، دم کرائیں گی، درود کرائیں گی، جو بھی ہوتا ہے یہ کرائیں گی بس۔ تو اس کی دوست نے بتایا کہ یہاں سے 10 گاؤں چھوڑ کے آگے ایک گاؤں ہے، اس کی پہاڑی پہ خانگاہ، وہاں پہ بزرگ رہتے ہیں، بڑے پہنچے میں، اس کے پاس چلی جاؤ۔ عورت نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ گھر میں کسی سے مشورہ کیا، وہاں پہنچ گئی۔ اس گاؤں جا کے جو پہاڑی کے اوپر دیکھتی ہے، وہ بڑی اونچی پہاڑی ہے، وہاں پہ پہنچی ہے، ہانپتی کانپتی جب پہنچی ہے پہاڑی کے اوپر، آگے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بزرگ نے اس کو دیکھا کہ ہانپتی کانپتی عورت آئی ہے، اسے دیکھ کے کہتے ہیں اپنے آنے کی وجہ بیان کی جائے۔ وہ عورت ہانپتی کانپتی کہتی ہے مجھے شک ہے کہ میرے شوہر کا باہر کہیں چکر چل رہا ہے، وہ دوسری عورت میں انٹرسٹڈ ہے، وہ اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو بزرگ بیٹھا تھا، سفید داڑھی تھی، اس نے اس عورت کو اوپر سے نیچے سے دیکھا ہے جیسے ڈاکٹر ایکس رے دیکھتا ہے، اور اس کے آگے نا ایک مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا ہے، اور اسے کہتا ہے اس میں سے ایک مٹھائی کا پیس کھا لو اور اپنی کہانی سناؤ۔ اب عورت نے جب ایک مٹھائی کا پیس کھایا، اسے بہت اچھی لگی، اس نے دوسرا پیس کھایا مٹھائی کا، اس کے اور اچھی لگی، اس نے تیسرا پیس کھایا مٹھائی کا، اور اچھی لگی۔ وہ اپنی کہانی سنا رہی ہے، اپنے شوہر کی برائیاں کر رہی ہے اس شخص کے سامنے، غیر محرم شخص کے سامنے، اور مٹھائی کھائی جا رہی ہے۔ کھاتے کھاتے ساری مٹھائی ختم ہو گئی، اس کی بات ختم نہیں ہوئی۔ اب اس بزرگ شخص نے اس عورت سے کہا کہ میں نے تم سے ایک مٹھائی کا پیس کھانے کو کہا تھا، تم نے پوری مٹھائی کھا لی، سارا ڈبہ خالی کر دیا، اس سے تمہیں کیا سبق ملتا ہے؟ عورت کے اندر نا قاسم علی شاہ کی روح آ گئی۔ وہ سوچ کے کہتی ہے اچھا اس کا مطلب ہے، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مرد کو ایک عورت سے سکون ملتا ہے تو اس لیے وہ دوسری عورت میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں۔ وہ جو بزرگ ہوتا ہے نا تپ جاتا ہے، غصے میں آ کے کہتا ہے ابھی وہ احمق عورت، تمہاری جسامت کے ساتھ عقل بھی موٹی ہے، تمہارا نہ اپنے ہاتھ پہ کنٹرول ہے، نہ منہ پہ، اور نہ ہی اپنے پیٹ پہ، تمہارا اپنے شوہر پہ خاک کنٹرول ہوگا؟ تم اتنی موٹی اور بھدی ہو گئی ہے، تمہارا شوہر تو لازمی گھر سے باہر منہ مارے گا۔ تم اگر اپنے ہاتھ، منہ اور پیٹ پہ کنٹرول کر لو، 20 کی تو نہیں ہوگی، لیکن کم سے کم جتنی تمہاری عمر ہے اس کے برابر آ جاؤ گی۔ تو اس کہانی سے سبق حاصل کیا ہوتا ہے؟ پہلا سبق، اپنے گھر کی بات باہر ڈسکس مت کرو، کیونکہ میاں بیوی کا جون سا نا رشتہ، وہ ایسا رشتہ ہے کہ یہ باقی جتنے بھی رشتے ہیں وہ زمین پہ بنتے ہیں، میاں بیوی کا واحد رشتہ ہے جو آسمانوں پہ بنتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ جب اپنے شوہر کی کوئی برائی بیوی دوسرے مرد کے سامنے کرتی ہے، سمجھو اس کے سامنے بے لباس ہو رہی ہوتی ہے، اور جب مرد اپنی بیوی کی برائی کسی دوسرے شخص کے سامنے کرتا ہے، غیبت کر رہا ہوتا ہے، تو ایک تو چغلی ہوتی ہے، دوسرا وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو بے لباس کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بے لباس کر رہا ہوتا ہے۔ اور باقی جس کے لیے شادی ہوئی ہے اس کے سامنے اگر بن سنور کے فٹ فائٹ ہو کے نہیں جانا تو پھر کیا فائدہ؟ باہر نکلنا ہے تو آپ نے میک اپ کر کے، گھر میں آنا ہے تو وہ جڑے کپڑے پہن کے۔ تو دنیا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، سمپل سی بات ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ہماری کہانی ہے، اگر اچھی لگے تو شیئر لازمی کرنا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔